الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے معزز مسلمان بزرگوں، بھائیوں، میری مقدس مائیں اور میری مقدس بہنیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنے سونے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ اس مبارک دن میں ہمیں سانس لینا نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے کچھ تقاضے رکھے ہوتے ہیں، ان کچھ تقاضوں میں سے ایک تقاضا ایمان بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا صدق اللہ مولانا العظیم سورہ حجرات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اب فرما دیجئے کہ تم ایمان ابھی تک نہیں لے کر آئے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر تابعداری میں آ چکے ہیں۔ کچھ دیہاتی آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہا گیا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ ابھی ہم اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں بلکہ اسلام لائے ہیں۔ اب جب ایمان کے تقاضے پورے کرو گے تو پھر صاحب ایمان بنو گے۔ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ایمان کا تقاضا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا کسی قسم کا کوئی حکم آ جائے پھر ان مومنوں کو اس کام میں کوئی اختیار ان کے لیے باقی رہے۔ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ اس کے اندر مجھے کچھ اختیار دے دیا جائے، یعنی دو آراء ہو جائیں کہ ایک تو وہ کہ جو میں چاہوں اور ایک وہ کہ جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ درا حال ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون ایسا نہیں ہے کہ جو انسان چاہے وہی ہو، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی بات کسی کام کا کسی بھی فعل کا حکم دیتا ہے تو اس کے اندر ہزاروں حکمتیں ہونے کے باوجود ہم لوگ نہیں جان سکتے کہ اس میں کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی قسم، یعنی پھر قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے کب تک؟ جب ان کے آپس میں جھگڑے ختم نہ ہو جائیں۔ جب یہ لوگ جھگڑتے ہیں اور یہ لوگ آپس میں تصفیہ ادا نہ کر دیں۔ بات بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے، تو اب آئیں میں آپ کے سامنے اس بات کو کھول دوں کہ اللہ رب العزت نے جو آیات کریمہ قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں اور جن کا تلاوت کرنے کا موقع اللہ نے مجھے ابھی اس وقت عطا کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پردے کا کچھ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان آیاتوں سے بظاہر ایک دم یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ پردے کا حکم ہے، بلکہ صراحتاً نہیں صحیح بلکہ اشارتاً ان آیات میں پردے کا ذکر ضرور سامنے آتا ہے۔ سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے اللہ کے اس حکم کو۔ تو میرے عزیزو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو پورا کیا جائے۔ اللہ کا ایک حکم جیسے آج مسلمانوں نے ایک بالکل نظر انداز ایک حکم کو وہ کر چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حکم اللہ رب العزت کا پردے کا حکم ہے کہ آج تو حال یہ ہے کہ عورت نماز تو پڑھ لیتی ہے، مرد بھی نماز پڑھ لیتا ہے، حج، عمرے، زکوٰۃ، ہر چیز وہ عبادتوں کی وہ کر لیتا ہے۔ جب بات آتی ہے پردے کے متعلق تو اس معاملے میں وہ صفر ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں کیا صورتحال ہے۔ آج اللہ کے حکم کو، خصوصاً اس حکم کو اللہ کے ہم نے اس حکم کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ قرآن کے اوپر غلاف چڑھا کر ہم نے قرآنوں کو الماریوں میں سجا کر تو رکھ دیا، لیکن اللہ کے اس حکم کو ہم نے عزت اور توقیر کے ساتھ نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی کے اندر جا چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ معاشرہ تباہی میں جا چکا ہے کہ جو تعلیم یا جو علم کسی بہن کے سر سے دوپٹہ اتار لے، یا وہ علم کہ جو کسی ماں کے سر سے دوپٹہ اتار دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم اس عورت کے لیے قابل مفید نہیں ہے، کیونکہ علم تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں کسی کافر کی بھی بیٹی آئے تو حضور تو اپنی کالی کملی اس کے سر پر بھی ڈالتے تھے، اور تعلیم اور حکم ہمیں یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو بے پردہ نہ ہونے دیں، کیونکہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں کوئی غیر مسلم عورت نہیں آئی تھی، مسلمان، نعوذ باللہ مسلمان عورت نہیں تھی بلکہ غیر مسلم عورت تھی، تو پیارے آقا نے اس کے سر پر بھی اپنی چادر اڑائی ان کو، اور یہ عمل
صحابہ نے دیکھنا تھا کہ ہم تک پہنچی یہ روایت، لیکن ہم نے نہ جانے اس حکم کو کون سی الماریوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے کہ پردے کا بھی کچھ حکم ہوتا ہے۔ ہر اس باپ اور ہر اس شوہر پر اور ہر اس بھائی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں کیا رویہ اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے رکھا ہوا ہے۔ آیا کہ وہ اس حکم کا تو مصداق نہیں بن رہا کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو آیا ہم لوگ وہ تو نہیں ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی ماں یا جب بیٹی اپنی ماں سے کوئی فرمائش کا مطالبہ کر دیتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی فرمائش کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، آیا کہ یہ جو فرمائش کر رہی ہے یہ شریعت کے ساتھ کہیں ٹکرا تو نہیں رہی، یہ جس لباس کا ہمیں کہہ رہی ہے، یہ جن دوپٹوں کا ہمیں کہہ رہی ہے، جس روایات کا ہمیں یہ کہہ رہی ہے، آیا وہ دوپٹہ یا وہ لباس اس کے لیے مفید بھی ہے یا نہیں؟ اگر تو وہ لباس اس کے لیے مفید ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی یہ فرمائش پوری کرنے میں لمحہ بھر بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ فرمائش شریعت کے آڑے آ رہی ہے، شریعت کے قانون کے خلاف آ رہی ہے اور کہتی یہ ہے کہ فلاں ایکٹریس نے یہ پہنا ہوا تھا، یہ لباس اس نے زیب تن کیا ہوا تھا، لہٰذا امی آپ ابو کو کہیں کہ وہ بھی مجھے یہ لا کر دیں، تو پھر آپ نے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے ایسے موقع پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینک دیں۔ آج دنیا میں رہ کر ہر ماں باپ اپنی بچے کی اچھے نصیب کے لیے دعا کرتا ہے کہ میری بیٹی کے اللہ اچھے نصیب کرے، تو پھر اس اچھے نصیبوں میں ہم اس کو دوپٹہ کیوں نہیں دیتے؟ آج قرآن کے سائے میں ہم اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو رخصت تو کر دیتے ہیں، لیکن کاش کہ وہ بہن یہ قرآن کھول کر ایک دفعہ پڑھ لیتی کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں پردے کا حکم دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں جن مومنوں کا اور جن مومن خواتین کا ذکر کیا، وہ مومن خواتین کچھ آج کے معاشرے والی خواتین نہیں تھیں، بلکہ وہ خواتین ازواج مطہرات تھیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو پردے کا خاص اہتمام کریں۔ تو آپ خود فیصلہ کریں، وہ خواتین ازواج مطہرات ہماری مائیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ عطا کیا ہے، کہ ہر اس وقت کی عورت یہ خواہش مند تھی، یہ ارادہ رکھتی تھی کہ اے کاش حضور کے نکاح میں بس چند لمحوں کے لیے میں بھی آ جاؤں۔ تو یہ ان عورتوں کے لیے تھا، ان پاکیزہ اور طیبہ طاہرہ عورتوں کے لیے تھا حکم کہ جن کے بارے میں پختہ دلیل تھی۔ قرآن میں 8 آیات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اور پاک دامنی کے متعلق ان کے لیے آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو سر پر چادر اوڑھ کر نکلیں۔ تو آج کی عورت کیا اس عورت سے عظیم ہے؟ یا آج کی عورت ان پاکیزہ اور طیبہ طاہرہ عورتوں سے زیادہ پڑھی لکھی آ چکی ہیں؟ آج کی تعلیم کیا عورت کو یہ سکھاتی ہے کہ جو تعلیم نعوذ باللہ حضور کی ازواج مطہرات سے بھی زیادہ بلند اور مرتبہ رکھنے والی آ چکی ہیں؟ نہیں، آج کی تعلیم نے عورت کے سر سے دوپٹہ جیسے ہی چھینا، اس میں زیادہ حقدار اور زیادہ حق میں سمجھتا ہوں ماں باپ کا بھی ہے کہ آپ نے جب سے اپنے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھمائے، جب سے آپ نے اپنے بچیوں کے سامنے ٹی وی رکھے، اور جب سے آپ نے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کو ختم کر دیا، پھر ایسے گھر میں فاطمہ جیسی ماں پیدا نہیں ہوتی، پھر ایسے گھر میں فاطمہ سے
حسن حسین جیسے عظیم شہزادے پیدا نہیں ہوا کرتے، پھر ایسی ماؤں سے غوث اعظم جیسے عظیم حضور کی اولاد بھی نہیں پیدا ہوا کرتی، بلکہ پھر ایسی ماؤں سے نعوذ باللہ یزید جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ اللہ نے تمہیں آلودگی سے اتنا دور کر دیا ہے، اتنا دور کر دیا ہے کہ تم آلودگی تمہارے ارد گرد بھی نہیں گھوم سکتی۔ یہ کن عورتوں کے متعلق ہے؟ یہ حضور کے گھرانے کی عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور انہی کو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پردہ کر کے گھر سے نکلو۔ کہ آج ہماری ماں جب صبح اٹھتی ہے، شاید ہی 100 میں سے کچھ 50% ایسی مائیں ہوں کہ جن کی نماز بھی ہو صبح اور جن کی تلاوت بھی ہو، اور پھر جا کر وہ اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو ناشتہ بنا کر دے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اگر ہماری ماؤں کی صبح ہوتی بھی ہے یا ہماری بہنوں کی صبح ہوتی بھی ہے تو وہ موبائل کے ذریعے یا کسی ٹی وی کے ذریعے ان کی صبح ہوتی ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ جو ہم لوگ اس سچ سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ رہے ہیں، درا حال ہے کہ ہمیں اس کا جواب دے اللہ کی بارگاہ میں ہونا پڑے گا کہ میں نے تمہیں فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں، فلاں بن فلاں میں نے تجھے باپ بنا کر چند بچیوں کا میں نے بھیجا تھا، تو نے ان بچیوں کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ ایک دفعہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا حضور آپ کے گھر تشریف لائے، تو آپ کی اس وقت شادی ہو چکی تھی، آپ کا نکاح ہو چکا تھا، آپ اپنے گھر میں جناب مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ تھیں، تو آپ ان کے گھر میں تشریف فرما تھیں۔ تو حضور آپ کے پاس آپ کی خیریت پوچھنے آئے، تو غربت کا عالم اور اللہ کی محبت کا عالم ان کے اندر کچھ اس طرح سمایا ہوا تھا کہ جب حضور آپ کے دروازے پر جب انہوں نے دستک دی تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کون؟ باہر سے آواز جاتی ہے اندر کے میں آپ کا بابا اللہ کا رسول۔ تو اندر سے آواز آتی ہے کہ بابا جان میرے پاس چادر ایک ہی ہے کہ جس سے میں یا تو صرف سر ڈھانپ سکتی ہوں یا پھر جسم اور پاؤں ڈھانپ سکتی ہوں، لہٰذا میں دروازہ نہیں کھولتی۔ ایک بیٹی اپنے باپ کو یہ کہہ رہی ہے، ایک بیٹی جناب سیدہ پاک تمام جنتی عورتوں کی سردار کہ جن کی وجہ سے ہمارا آج ہمیں ایمان اور سب کچھ ملا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہیں اپنے ابا حضور کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہی ہیں کہ ابا جان میرے پاس ایک ہی چادر ہے۔ تو پھر اس موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنی چادر آپ کو دروازے کے اوپر سے دی اور آپ نے سر پر اوڑھی، پھر آپ نے دروازہ کھولا۔ آج آپ مجھے بتائیں، میں غصہ کروں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں بالکل دھیمے لہجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بیٹیاں یا کتنی بہنیں ہیں کہ جو باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے آتی ہیں یا دوپٹہ اوڑھ کر آتی ہیں، یا کتنی بہنیں ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کے سامنے وہ اپنے سطر اور اپنے جسم کا صحیح خیال رکھتی ہیں، یا کتنی مائیں ہیں جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے سامنے صحیح طریقے سے وہ اپنے جسم اور اپنے سطر اور اپنے بالوں کا خیال رکھتی ہے۔ یہ دکھ ہے، درد ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی سالی محترمہ لگتی تھی۔ آپ نے اس دور میں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کپڑے، پتلے کپڑے تھے، اتنے پتلے کپڑے نہیں تھے کہ جو آج کے معاشرے میں گند آ چکا ہے۔ اس وقت ان کا کپڑا بنایا جاتا تھا اور ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، تو اس وقت کا زمانہ جو تھا وہ حضور کو پسند نہ آئے کپڑے، تو آپ نے اپنی توجہ پھیر لی، آپ نے جناب سیدہ اسماء کی طرف توجہ نہ دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور یہ آپ کی سالی لگتی ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں، آپ توجہ کریں ان کی طرف۔
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسما کو کہو کہ آئندہ اگر ادھر گھر آنا ہے، میرے حجرے میں آنا ہے، تو ان کو کہو کہ کپڑے پورے پہن کر آیا کرے، کپڑے صحیح پہن کر آیا کرے۔ تو آج کی وہ بہنیں کہاں جائیں گی؟ کس نبی سے یا کس خدا سے وہ اپنا اجر تلاش کر رہی ہیں کہ جو صحابیہ ہو کر بھی اللہ اور اس کے رسول سے اتنا ڈرتی تھیں اور اتنا خوف کھاتی تھیں کہ صحابہ کرام میں تو یہ حال تھا اور یہ عالم تھا پردے کا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کے پاس کتنے ہی صحابہ آئے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، تو پردے میں رہ کر دور سے آپ ان سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب عورت کسی بیگانے مرد سے بات کرے تو اپنے لہجے میں کڑک پیدا کرے، اپنے لہجے میں سختی پیدا کرے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عورت کی آواز فطری طور پر نرم ہوتی ہے، اس کے اندر لچک ہوتی ہے، تو وہ نعوذ باللہ کم عقل رکھنے والا، اپنے حواس پر قابو نہ پانے والا شخص جب اس کے سامنے جب کوئی عورت یا کوئی بہن یا کوئی ماں جب بات کرے گی تو وہ بدبخت پھسل جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا عورت کو کہ جب تو کسی بیگانے مرد سے بات کرنے کا تجھے بس موقع مل گیا، موقع سے مراد کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس سے بات کرنی پڑتی ہے، جب آپ پاسپورٹ کے لیے جب ضرورت معاملات پڑ جائیں تو وہاں بات کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا بیگانہ ہے تو آپ اس کے ساتھ جی ہو کر باتیں نہ کریں۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ قرآن سکھائے گا۔ قرآن کون کھلوائے گا اپنی بچیوں کو؟ باپ اور ماں کھلوائے گی۔ لیکن یہ کون درد کس کو جا کر بتائے؟ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یار تو اپنی گھر والوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کرتا، تو بدلے میں اس کو جواب یہ ملتا ہے حضور اپنے گھر کو جا کر دیکھو پہلے، اور ٹھیک ہے جو جیسا ہے تو کم از کم اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ اس گاؤں میں کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ کتنی بچیوں کی عزتیں خراب ہوئیں؟ کیا اس گاؤں میں آپ ان لڑکوں کو نہیں جانتے کہ کتنی نعوذ باللہ میرے منہ سے بڑے عجیب الفاظ نکلنے والے تھے؟ تو یہ وہی معاشرہ ہے نا۔ گند تبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب گند والی چیز سامنے رکھی جائے۔ خرابی معاشرے میں تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب اس معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والی چیزیں پیدا کر دی جائیں۔ معاشرہ حسنین کریمین جیسا تبھی پیدا ہوگا، ماں سیدہ فاطمہ جیسی تبھی آئے گی اس دنیا میں کہ جب شروع ہی دن سے آپ اس کے دل، دماغ اور ہاتھ میں صرف قرآن رکھیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، 6 ماہ سے لے کر 7، 8، 9، وہ ماں کی ہر حرکت کو محسوس کرتا ہے، باپ کے پاس ہر حرکت کو محسوس کرتا ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ جب امید والی عورت موبائل ہاتھ میں لے کر گانے سنتی رہے گی، ڈرامے دیکھتی رہے گی، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی رہے گی، تو اندر جو ایک نئی زندگی پل رہی ہے وہ دنیا میں آ کر کیا سیکھے گی؟ غوث اعظم کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کرامات سنی ہیں کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو 10 سپارے حفظ کر کے آئے تھے، تو اس کی ماں ایسا نہیں تھی، ان کی ماں تلاوت کرتی تھی ہر وقت، آخری 10 سپارے وہ حفظ کر کے آئے تھے، رمضان کے روزے پہلے دن سے وہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ ان کی مائیں پاکیزہ تھیں۔ ان کی مائیں جب ان کو فیڈ کراتی تھی تو وضو کی حالت میں کراتی تھیں۔ جب مخصوص ایام میں جب ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں تو وہ وضو کر کے آٹا گوندھ کر روٹی اگلے کو کھلاتی تھیں۔ آج یہ تعلیم بندہ کس کو دے جا کر؟ کس گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ یہاں لوگ تو طلاق یافتہ عورتوں کو گھر میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی سہولت کے لیے اہل حدیث اور بیگانوں لوگوں سے فتویٰ لے کر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا بھی قانون ہے۔ آپ نے دنیا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، پتنگ کی ڈور آپ 1 کروڑ روپے کی لے لیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ پتنگ کی ڈور ختم ہو جائے گی۔ زندگی کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ جتنا مرضی آپ ہواؤں میں اڑ لیں، جتنا مرضی، کتنے بہادر اور فرعون، نمرود، یہ سارے آئے تھے اس دنیا میں، کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ ان کا نام و نشان نہیں باقی رہا۔ میری بات چل رہی ہے کہ پردہ،
اب آئیں معاشرے میں جو ہماری غلطیاں چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو ایک نہیں کروڑ ہزار دفعہ ناراض ہوں۔ سامنے گلی میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہماری مائیں ہماری بہنیں، آپ سب کی مائیں ہیں، آپ سب کی بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، وہ عزت کے ساتھ یہاں سے نہیں گزر سکتی۔ کیوں؟ گلی محلوں میں ہم نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی عزت دار گھرانے کی عورت اس جگہ سے نہیں گزر سکتی۔ تو اس معاشرے کو، اس کلچر کو، اس گاؤں کو کن لوگوں نے بدلنا ہے؟ کوئی فرشتے آئیں گے آسمانوں سے، یا کوئی زمین ہم کھودیں گے تو اندر سے کوئی نئی مخلوق نکلے گی وہ اس معاشرے کو ٹھیک کرے گی؟ ہم لوگوں نے خود کرنا ہے۔ آج اگر غیرت کے نام پر ہم اپنی بہن یا بیوی کی وجہ سے کسی کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں کسی دوسری بہن کی طرف یا بیوی کی طرف دیکھتے ہو؟ یہاں تو جوان بوڑھے حضرات بھی ماشاءاللہ اس گناہ میں بڑی عزت اور شوق اور لذت کے ساتھ مزے لیتے ہیں۔ یہ ایک درد ہے اس قوم کا اور ہمارا۔ اس گرمی کے موسم میں پردے کی بات چل رہی ہے، تو اس گرمی کے موسم میں اکثر لوگ نہاتے ہیں۔ تو نہانے کے لیے کچھ عورتوں کے اندر یہ رواج ہے کہ یہ بھی تو میرے ماں عورت ہی ہے نا، یہ بھی میری تھی، ہے میری بچی ہے اور بڈھی ہو گئی ہے، اس کو لوگ ہی پردہ، لہٰذا زیادہ تر خواتین ایک دوسرے کے سامنے کپڑے چینج کر لیتی ہیں۔ تو آپ کو میں شریعت کا مسئلہ بتا دوں کہ جس طرح بیگانی عورت کا بیگانے مرد سے پردہ فرض ہے، اسی طرح ایک عورت کا دوسری عورت سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ اگر وہ یہی چاہتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میری بیٹی ہے بھائی خیر چینج کر لو، تو اس کو یہ جاننا ہوگا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کر رہی ہے۔ کل کو تو مرے گی تو اپنے نبی کو بھی اور اپنے اللہ کو بھی تو نے جواب دینا ہوگا۔ بہت سی ہماری اس معاشرے میں وہ بھی خواتین پائی جاتی ہیں جن کی عمر 70 یا 60 یا 50 سال سے اوپر جائے تو وہ پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ رکشوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، گلی محلوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا بچہ خیر ہے پتر بیون اور پتر بیون نہیں۔ اگر 1000 سال کی بھی عورت اس دنیا میں کوئی ہے تو جس طرح عدت اس پر لازم ہے، پردہ بھی اس پر اسی طرح لازم ہے جس طرح 18 سال کی عورت پر لازم ہے، لڑکی پر لازم ہے۔ تو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کون سی شریعت کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہیں، جو ہم سوچیں اسی طرح ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے خاموشی سے بچوں ادھر میری طرف توجہ رکھو۔ قرآن کی آیت جب نازل ہوتی ہے تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہو بہو ہماری خواہش کے مطابق نازل ہو، درا حالے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ مومن اور بندوں کی کس میں فلاح ہے، کس میں کامیابی ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنے لیے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو دنیا اچھی لگتی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اس کو زندگی اچھی لگتی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اس کو تباہی اچھی لگتی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اس کو شیطانی کام اچھے لگتے ہیں۔ جب اس کو اللہ کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات اس تک پہنچائی جائے تو پھر مذاق، میرے کپڑے گندے ہیں، میرے کو ٹائم نہیں، تو میں آنا، تسی جاؤ میں آتا، آپ جاؤ میں آتا ہوں۔ پھر یہ بہانے نوجوان اور بزرگ لوگ دیتے ہیں۔ اسی بچے کو مجھے کوئی کہے چلو بھائی ہم نے ولیمے پر جانا ہے، میں اس سے بولوں گا 5 منٹ دے، بس یوں کپڑے چینج کر کے آؤ اور چلتے ہیں۔ اور جب اس بیچارے یعنی مجھے کوئی کہے کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا ہے چلو نماز کے لیے، تو زیادہ تر جواب میرا ان کو یہی ملے گا، یہ میں ہنس کے بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ غلطی ہے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، اپنے کپڑے آپ کیوں صاف ستھرے نہیں رکھتے ہو؟ آپ اپنی جسم، اپنی ذات، اپنی باڈی کو کیوں صاف نہیں رکھتے ہو کہ جب آپ کا باپ مرے اور آپ کو کوئی سپارہ تھمائے تو آپ کہو میرے کپڑے نہ پاکے، میرا جسم نہ پاکے؟ اتنے بےہودہ اور اتنی گندی محافل آپ کی ہی ہے۔ بہرحال ٹائم بالکل کم ہو جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ آتے لیٹ ہیں۔ میں واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب شروع کیا تھا تو صرف میں اکیلا ادھر بیٹھا ہوا تھا، صرف اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔
تو یہ جو کام کی باتیں ابھی اور بھی ہیں پر ٹائم نہیں ہے. کیوں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ذرا سا امام صاحب نے 1-2 منٹ اوپر کر لیا، پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، گھڑیوں پر دیکھیں گے، حافظ صاحب پیچھے ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، مائیں مر جائیں گی، بیویاں مر جائیں گی، گھر تباہ ہو جائیں گے. 1-2 منٹ آپ نے لیٹ کیوں کر دیا؟ تو ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر ہم لوگ جذباتی بھی بہت زیادہ ہیں. تو پھر میری آپ سے ایک ہی التجا ہے، ایک تو پانی کا ہم استعمال کیا کریں، کیونکہ ہماری مسجد میں تھوڑا سا اور گاؤں میں بھی ایک بران اور یوں سمجھو کہ ایک عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوبارہ پانی سے بھر دے اور بارشیں رحمت والی ہمیں عطا کرے. اور تیسرا، جب آپ مسجد آئیں، کسی بھی مسجد میں، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی دریا کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ اس دریا کے کنارے پر بھی کوئی پانی ضائع کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں، اس دریا کے کنارے پر بھی اگر اس کا وضو ہو چکا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ نہا رہا ہے اور ٹائم اور پانی ضائع کر رہا ہے تو کل اس کا بھی اس نے حساب دینا ہوگا. آپ مسجد میں آ کر فل نل جب کھول دیتے ہیں اور ٹینکی میں اوپر پانی ہوتا نہیں ہے، وضو کرتے کرتے جب آپ کا پانی ختم ہو جائے اور مولوی صاحب کے تھے وہ موٹر کیوں نہیں لایا، پھر سیدھا سوال اٹیک مولوی صاحب پر ہوتا ہے. یہ ہر مسجد کا معاملہ ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں استاد جی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اس انگلی کی دھار کے برابر بھی اگر ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے تو آپ کا وضو آرام سکون سے ہو جاتا ہے. حضور نے فرض غسل 5 لوٹوں سے کیا ہے، فرض غسل 5 لوٹوں سے کیا ہوا ہے. یہ تبلیغ ہمارے لیے ہے کہ تم پانی زیادہ ضائع نہ کرو. یہ ایک میسج تھا آپ لوگوں کا اور ہم کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اور اس ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں، کیونکہ جس کلمے کی